البتہ موجودہ کرایہ دار کو تبادلے کا حکم آ چکا ہے. ہاں وہ بس کچھ عرصے میں مکان چھوڑنے ہی والے ہیں. جی ہاں میں پوری کوشش کروں گا کہ موجودہ کرایہ دار جی ہاں 2-1 روز میں خالی کر دے. تو آپ مکان دیکھنے پرسوں تشریف لا سکتے ہیں. جی ہاں 11 بجے میں آپ کو وہیں ملوں گا. اجی شکریہ کہ اس میں کوئی بات نہیں. ہے. مبارک ہو حضور، کرایہ دار مل گیا. اور آپ کی ذہانت کی تعریف نہیں ہو سکتی کہ آپ نے یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ مکان خالی ہے. بے اعتنائی بھی برتی اور ہمدردی بھی جتائی. واہ. اچھا خیر، ان باتوں کو چھوڑیے اور آپ سیدھے پٹواری کے پاس جا کر جس طرح بھی ہو اسے گانٹھیے. بہت بہتر حضور. اور اس کے بعد اوپر سے نیچے تک مکان کی صفائی کرا ڈالیے. بہت بہتر، اسی دم چلا. یہ تو صاحب ڈرائنگ روم ہے. سامنے یہ برآمدہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، سامنے دریا کا منظر کس قدر دل فریب ہے. بہت خوب، ویری گڈ، بہت خوب. اور ڈارلنگ ڈیئر، ننے کا جی کتنا خوش ہوگا دریا کو دیکھ دیکھ کر. فرید آباد میں جہاں رہے وہاں دریا کا کوسوں پتہ نہیں تھا. اسی سے تو ننے کی طبیعت خراب ہو گئی. اور یہ اس طرف ملاحظہ فرمائیے، کھانے کا کمرہ. آتش دان کے علاوہ یہ دیکھیے کتنے طاق اور طاقت سے بھی. واقعی کافی بڑا کمرہ ہے. ڈارلنگ ڈیئر، ایک تاکچے میں ننا اپنی ننی منی پلیٹ، چھری کانٹا، چمچہ اور گلاس رکھا کرے گا. اور یہ حضور دیکھیے بیڈ روم ہے. ملاحظہ فرمائیے کس قدر ہوادار ہے. سامنے کی کھڑکیاں دریا کی طرف کھلتی ہیں. غسل خانہ اور ڈریسنگ روم بالکل ملے ہوئے. واقعی نہایت اعلیٰ نمونہ ہے. ڈارلنگ، اور یہ اس طرف باورچی خانہ ہے، اس کے ساتھ ہی ملا ہوا گودام. ملاحظہ فرمائیے کہ باورچی خانے کے اندر نل بھی ہے. شیخ صاحب، واقعی طبیعت خوش ہو گئی مکان دیکھ کر. کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہماری تمام مشکلیں آسان کر دی. مجھے تو سب سے زیادہ ننے کی فکر تھی. 6 مہینے میں کل 3 پاؤنڈ وزن بڑھا اس کا. خیر اب مکان میں آنے کے بعد دریا کی تازہ ہوا میں امید ہے بہت جلد پنپ جائے گا. کیوں ڈارلنگ؟ شور. اچھا صاحب، تو کرائے کے متعلق کیا حکم ہے؟ منشی جی، بجا فرمایا، بندہ ہر دم تابع دار ہے. تھینکس. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ کہ اس میں کون سی بات ہے، یہ تو ہمارا اخلاقی فرض ہے. خدا کر کے اب ذرا ٹھکانے کا کرایہ دار ملا ہے. اور میاں بیوی دونوں نہایت شریف ہیں. اور بچے سے کس قدر محبت ہے کہ ہر بات میں اسی کی آرام و آسائش کو مد نظر رکھتے ہیں. حضور ایسے کرایہ دار تو بس قسمت والوں ہی کو ملتے ہیں. اور حضور یہ کافی عرصے رہیں گے بھی. مجھ سے کہہ رہے تھے کہ 3 سال تک تو تبادلے کا قطعاً امکان ہی نہیں. بس تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی. ہلو جی، میں بول رہا ہوں. جی شیخ تحبور علی. جی کیا فرمایا؟ جی کب؟ کل رات؟ نہیں، آپ کو ضرور مغالطہ ہوا ہوگا. اجی حضور آپ کو ضرور دھوکہ ہوا ہے. ارے صاحب بھلا نئے مکان میں بھوت کس نے بتایا؟ جی ہاں، جمعدارن نے. آپ نے یقین کر لیا؟ واہ صاحب واہ. کیا فرمایا؟ جی بیگم صاحبہ نے خود دیکھا؟ نہیں صاحب، یقیناً ان کا وہم تھا. کیا فرمایا؟ ننے نے بھی دیکھا؟ یہ بھی کیا؟ لیکن حضور بات کیا ہوئی؟ پٹواری کو تو اجی پٹواری کو گولی مارو، یہاں تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. کل شام جمعدارین نے ان کی بیگم سے قصہ چھیڑ دیا. پھر کیا تھا، وہم ان کے دل پر سوار ہوا اور رات کو انہیں اور ان کے صاحبزادے کو بھوت ہی بھوت نظر آنے لگے. اب کوئی کس کی زبان بند کرے؟ بھئی اب کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اس کی تشفی کرو، کہو کہ سب وہم کا نتیجہ ہے. گستاخی معاف حضور، مجھے جانے میں کوئی عذر نہیں. لیکن حضور غور فرمائے کہ وہم کی دوا حکیم لقمان تک کے پاس نہ تھی. بھوت کا وہم ایسا نہیں ہے حضور کے تسلی اور تشفی سے دور کیا جا سکے. لہذا میری ناچیز رائے میں تو ان کو تشریف لے جانے دیجئے.
اور اس بار ملاحظہ فرمائیے کہ میں وہ پختہ انتظام کرتا ہوں کہ وہاں جمعدارین تو کیا پرندہ تک پر نہ مار سکے. میں واقعی آپ کے ذوق سلیم کی داد نہیں دی جا سکتی شیخ صاحب. میں اور میری اہلیہ اپنی 55 برس کی نکاحتہ زندگی میں سینکڑوں مکانوں میں رہ چکے ہیں، لیکن واللہ یقین مانیے کہ اس سے زیادہ سادگی اور سلیقہ کسی مکان میں نظر ہی نہیں آیا. ہم کو تو بہت ہی پسند ہے. آپ کا حسن زن ہے، ورنہ جی تو آج شام تک ہمارا سامان پہنچ جائے گا. جی ہاں ضرور ضرور منشی جی، سب ٹھیک ہو جائے گا بندہ پرور. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اچھا تو صاحب اب اجازت ہے. حضور گستاخی معاف. آج کل ہر جگہ دستور ہے کہ 1 مہینے کا کرایہ پیش جی کیا ہاں جاتا ہے. پیشگی لیا جاتا ہے نا. ارے ہمیں بھی معلوم ہے بھائی. میں تو حضور شام کو چیک مجھ سے لے لیجئے گا. بہت بہتر حضور. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. نہیں میاں، اس میں گستاخی کی کیا بات ہے؟ اب قاعدہ ہی ہے اور دستوری ہے نا. بہتر شیخ صاحب، میں تو آج شام سے ہم آپ کے کرایہ دار ہو گئے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام پہلوان صاحب. میں سوچا کرتا تھا شیخ صاحب کہ اگر خدا نے مجھے توفیق دی تو ایک مکان بنواؤں گا، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ میرے ذہن میں مکان کا جو نقشہ تھا وہ ہو بہو آپ کے مکان جیسا تھا، ہو بہو ویسا. جی ہاں حسن اتفاق ہے پہلوان صاحب. جی، اور مجھے اس مکان کا پتہ بھی اس قدر آسانی سے مل گیا کہ کیا عرض کروں. اور بازار کے سرے پہ جو درزی ہے، میں نے اس سے یوں ہی سرسری طور پہ پوچھا کہ خلیفہ اس طرف کوئی مکان بھی خالی ہے؟ پہلے تو میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی نامناسب بات کہہ دی. سر ہلا کر کہنے لگا مکان تو کوئی خالی نہیں، البتہ بھوتوں کا ایک چھتا ہے. بھوتوں کا چھتا؟ میں نے اس سے کہا میاں چھتا بھیڑوں کا ہوا کرتا ہے، اگر تمہارا مطلب بھیڑوں سے تو کوئی مذاق نہیں. جی چھوڑیے ان کی باتوں کو، ضرور بھنگ پی گیا ہوگا. لیکن صاحب بالفرض بھوتوں کا چھتا ہوا بھی تو کیا، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں بھی ماشاءاللہ پہلوان ہوں، عمر بھر دنگل لڑا کیا، سینکڑوں کو لڑکارا، 20 کا پچاڑا. بھوت کس کھیت کی مولی ہے. لیکن پہلوان صاحب وہ بھوتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی شیخ صاحب ہٹائیے بھی اس قصے کو. ہاں تو میں آج دوپہر کو آپ کے مکان میں اٹھاؤں. جی ہاں شوق سے. منشی جی سب درست ہو جائے گا حضور. اچھا اب اجازت ہے. خدا حافظ. اما منشی جی پھر رونی صورت بنائے کھڑے ہو. حضور پہلوان صاحب تو سنا اس قدر ڈر گئے کہ رات بھر بے ہوش رہے، اور صبح اندھیرے ان کی اہلیہ میں سامان کے گھر خالی کر کے چلی بھی گئی. اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی؟ اس سے بہتر جگہ کا تصور میں خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ کی نوازش ہے. واقعی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں شیخ صاحب. نہایت پرفضا مقام ہے. دریا کے پار گھڑدوڑ کا میدان تک یہاں سے صاف نظر آتا ہے، اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ گھڑدوڑ میرا آبائی پیشہ ہے. نہایت مسرت کا مقام ہے صاحب. اصل مسرت کا مقام تو وہ ہوگا جب میرا نجیب الطرفین گھوڑا بے لگام 1.5 میل کی ریس جیت کر مجھے اور سینکڑوں ریس کھیلنے والوں کو نہال کر دے گا. خدا کرے ایسا ہی ہو، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اچھا ایک بات تو بتائیے، کوئی دوسرا زینہ بھی ہے اس مکان کا؟ جی ہاں ایک زینہ پچھلی طرف ہے. سامنے کے زینے جیسا یا اس سے چھوٹا یا بڑا؟ بہت بڑا. سامنے کا زینہ تو صرف آدمیوں کے آنے جانے کے لیے ہے، پچھلا زینہ فرنیچر اور ہر قسم کے بھاری سامان کے لیے. بس 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 کام بن گیا. بے لگام کو پچھلے زینے سے اوپر لاؤں گا. لیکن بھوت پریت کا گزر تو صرف اسی مکان میں ہوتا ہے نا؟ جی بھوت پریت یہ آج سے کس نے کہہ دیا؟ اچھی ایک آدمی ہو تو بتاؤں؟ نہیں بالکل غلط. خدا نہ کرے اس بھروسے پر تو میں یہاں آیا ہوں کہ رات کو بھوت پریت دیکھنے میں آئیں گے. جی ہاں حضرت بے لگام رات کو بھوتوں سے 2-4 ہوں گے تو قدرتاً ان کے دل میں ایک ہول پیدا ہو جائے گا، اور اسی ہول کے اثر سے وہ کل ریس میں چھوٹتے ہی اس طرح سے بھاگیں گے کہ دوسرا گھوڑا ان کی گد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا. واہ صاحب کیا ترکیب سوچی ہے. اور میں کرایہ نامہ لیتا آیا تھا، زحمت نہ ہو تو اس پر دستخط کر دیجئے اور 1 مہینے کا کرایہ پیش کی. لائیے فوراً دستخط کیے دیتا بس. اور کرایہ 1 مہینے کا نہیں 6 مہینے کا پیشگی لے لیجئے گا، لیکن کل شام.
सुना आपने, भाईजान का तबादला यहाँ हो गया है। कौन भाईजान? है आप तो मकान के चक्कर में इस बुरी तरह फंसे हैं कि दुनिया को ही भुला बैठे। अरे मुश्ताक भैया और कौन, वो आज शाम को यहाँ पहुँच रहे हैं। अकेले? है अकेले क्यों आने लगे, बीवी बच्चों को कहाँ छोड़ देंगे। इसीलिए तो लिखा है कि अगर हमारा मकान खाली है तो किराए पर लेने को वो तैयार हैं। वाह, हमारा मकान क्यों खाली होने लगा? अरे भाई अभी कल ही तो घुड़दौड़िया आके टिका है, 6 माह का पेशगी किराया दे रहा है। फिर तो भाई साहब को बड़ी तकलीफ होगी। अरे भाई हुआ करे, अब उनकी खातिर में अच्छे खासे माकूल किराएदार को क्यों कर हटा दूं? मुंशी जी जरा नौकरों से कह दीजिए कि सामान और जनानी सवारियां उतरवा कर अंदर पहुंचवा दें। कहिए, तबादला अचानक ही हो गया? जी अचानक तो नहीं, मुझे तो अरसे से मालूम था कि तबादला होने वाला है और इसी जगह होने वाला है। बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ आ गए। खुशी तो मुझे भी हुई दूल्हा भाई, लेकिन वो मकान का अजीब झंझट है। कहिए, हुई कोई तदबीर? देखिए अब तलाश करेंगे। अकेला होता तो कोई बात न थी, आप ही के यहाँ ठहरता, लेकिन इतने बड़े कुनबे के साथ आपको बड़ी परेशानी होगी। इसीलिए चाहता था कि आपका वो नया मकान, अगर नया मकान वो तो किराए पर उठ गया। कल ही एक साहब आए हैं और 6 माह का पेशगी किराया आज शाम दाखिल कर देंगे। चिट्ठियों से तो बराबर यही मालूम होता रहा कि कोई किराएदार तो 2 रोज से ज्यादा टिकता ही नहीं। हुजूर सामान और सवारियां अंदर पहुंचा दी गई। अच्छा दूल्हा भाई, मैं जरा जाकर जांच कर लूं, अभी हाजिर होता हूँ। हुजूर 5:30 बज गए, आखिरी रेस खत्म हो गई होगी। हुक्म हो तो रेस के दफ्तर से नतीजा दरियाफ्त करूं? हाँ, टेलीफोन पर पूछ लीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। हेलो, रेस के दफ्तर से? क्या आखिरी रेस खत्म हो गई? अच्छा, तो क्या नतीजा रहा? क्या फरमाया जी? वो बेलगाम जी भागा ही नहीं। अच्छा, तो फिर कौन जीता? गुलफाम? उफ, हुजूर वो तो कोई गुलफाम बता रहे हैं, बेलगाम तो भागा ही नहीं। चलिए, ये भी 200 पर पानी फिरा। मुश्ताक मियां? हाजिर हुआ जी। इरशाद? मकान आपके लिए हाजिर है, फौरन बच्चों और सामान के साथ तशरीफ ले जाइए, लेकिन किराया 6 माह का पेशगी। हाँ, अभी दीजिए, इसी दम। जी। और मुंशी जी का महंगाई अलाउंस जो अब तक आपके जिम्मे था वो भी बदस्तूर रहेगा। वो भी मंजूर, सर आंखों पर। अभी आपने श्री K.S. मलिक लिखित प्रहसन मुंशी तहव्वुर अली सुना।